دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا, کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے. ایسے کرنا شروع کر دو, ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں بھی, آپ اس کا حل بتاتا ہوں. پہلے یہ حدیث مکمل کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی. اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے, آج میں نے رکشا چلانا ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نے میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے. میں نے نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا, کوے, ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کووں کے غول. عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے, لی مارکیٹ سے, جہاں کی بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے. حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا. تو کووں کو مخبری ہو گئی, کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, بول لو نا بھائی, نہیں ہے. پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے, پرندے کی ضرورت پیٹ, اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر. انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گیا, سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے, میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا 10-15 سال تو زندہ رہے گا, ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے, عمل کر لیتا تو 10. تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی, میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا, بن کے بھی قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا, تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے, میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا کودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. اور بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہا ہے. ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا, جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے ہے بھائی, نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں, اس کو ہے کوئی انجینئرنگ؟ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا تھا.
کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں. اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر. پرندہ ایسا نہیں کرتا, بڑی تمیز سے بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا؟ ہے بھائی, اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے, وہ ضرورت نہیں ہے. وہ آپ بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ. لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا, اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا, اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو, جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے, چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے, تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے, جس کو جو خدا ہے, اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو, تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے. یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلہ. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتر, یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شیلٹر دینا, تحفظ دینا, خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا, کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے, اور رات میں آرام میں, ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی, کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہوں پرندوں کے بچے؟ کہیں قحط پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں, باریاں سیٹ کرتے ہیں, 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ, پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا. اگر ٹینشن لینا شروع کر دے نا کہ یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا, یہاں گھر کیوں نہیں بنا, تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے. جیسے کہ آج گوروں نے چھوڑ دیے, انگریزوں نے چھوڑ دیا نا. کتے پال رہے ہیں, وہ کتے کیوں پالتے ہیں؟ بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتا اتنا وفادار جانور, تم اس سے دل کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے. کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہو, انسان نہ ہو, وہ پالے. کتوں سے صرف دل ہی بہلا سکتے ہو. کتا کما کے نہیں دے گا آپ کو, اولاد آپ کو کما کے دے گی. اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی. کتا جو آپ سے محبت کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں, قدرت نے فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا, اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی. اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے. بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی, داماد بھی ہوں گے, بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے, نواسے بھی ہوں گے. کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو. تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم. آپ کسی گورے سے ملے نا, یہ کون ہے, یہ
گورا تعارف کرو، یہ میرا فرینڈ ہے، یہ میری گرل فرینڈ ہے، بس سارا سیٹ اپ ختم. کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں، یہ میری خالہ ہیں، یہ میری پھپھو ہیں، یہ میری ممانی ہے، یہ میری چاچی ہے، یہ میری بھتیجی ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرے بردر ان لا ہیں، یہ میرے مدر ان لا ہیں، اور یہ میری نانی ساس اور دادی. ہمارے یہاں تو اتنے پوری چین چلتی ہے. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں، میں ہوں، یہ پتہ نہیں کون ہے، اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی دوستی، اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں، وہ بھی اولڈ ہاؤس، وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس. تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں، اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، اتنے وفادار ہیں. کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں، تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو؟ یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہو. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں، وہ کہے گا جیسا بھی یہ برداشت کروں گا. غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا، وہ اول نظر میں، پہلی نظر میں آپ کو، بعدین نظر میں بہت زبردست لگیں گی. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان دلوں میں تیل نہیں ہے. اس اوپر کے اخلاق ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے، تھینک یو. بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو. جیسے ہمارے کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم. اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان اچھے، اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام، پھر بھی اچھے ہیں. اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے تھینک یو پھر بھی. میں کہتا ہوں بھائی وہ تھینک یو پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا، گورا یہ مطالبے افورڈ بولو نہیں کر سکتا. ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے مچل رہا ہوتا ہے تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے. بیوی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. گھر کروڑوں روپے کا گھر لے کے دے گا، بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا، میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. انگریز کرتا ہی ہے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. گورنمنٹ پالے گی، میں تھوڑی پالوں گا. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے. پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا، صبح شام یہ ٹینشن. دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے. گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے. کبھی دیکھا گورا پادری کے پاس گیا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے؟ پادری کہے میں تو خود پیتا ہوں. پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں، پی لیا تو کیا ہوگا، کیا کر لے گا. تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی، ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا. پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا پھٹا ہو گیا گھر میں، ایک دن میرا سالہ آ گیا، میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا، میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا. میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہو اتنی. اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے مرد. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. گرل فرینڈ نہیں رکھی ہوئی اس نے، پوری زندگی کی ٹینشن. اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا، اس کی ماں کو کیا بنا لیا، اپنے ابا بھی تھے. اپنی انگریز اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. ہمارے سچی مچی کے ابا اما پہلے سے تھے، ہم نے جناب ایک مدر ان لا اور فادر ان لا کو بھی لے لیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک باپ سے تنگ ہے، تم 2 باپ پال رہے ہو یار. اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو 5 باپ. اگر میرے فلسفے پر آ جائے 5 عدد مائیں اور 5 عدد باپ، اور ہول سیل کے حساب سے سالے. سالوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا. گرل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے گا کہ تم نے قائد اعظم کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا، پہنچے کیوں نہیں. کبھی ہوتا گرل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے یار میری سسٹر سے تمہاری دوستی اور تم ٹائم کو اس کو دے نہیں رہے. اس لیے گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے، مسلمان نکاح کر کے ٹینشن لیتا ہے. جب آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے، ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے، سالے کا فون آئے. سبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں، کباب میں ہڈی. سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتا ہے سالے کا فون آئے گا، کہتا ہے نا سالے کا فون آئے گا.
میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہنوں ہی سے, ابے ہم نے تجھے اپنی بہن اس لیے دی تھی کہ تو ٹائم نہ دے, سارا دن گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے باہر, 2 بجے اٹھ کے آتا ہے, اس لیے دی تھی. لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان مرد ہے بھائی, کون اٹھاتا ہے یہ؟ پھر وہ اپنے بوڑھے باپ کو بھی پال رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے, بوڑھی ماں کو بھی پال رہا ہے, بیوی کی بھی سن رہا ہے, بچوں کی بھی سن رہا ہے. اس کے بعد میرے بھائی تھینک یو اگر نہیں بھی کہتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بولو, لاکھوں روپے گھر پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, وہ گالیاں تو بنتی ہیں نا, دینی نہیں چاہیے. وہ معین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, وہ انور مقصود کے ساتھ. تو انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. پہلے معین اختر سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے نلکوں میں پانی آ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے, سب سیٹ چل رہا ہے. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہے جو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. اس نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے؟ حالات ایسے ہیں نا, حالات ایسے ہیں کہ ماموں کا کام صبح سے شام سوائے گالیاں دینے کے, انگریز کچھ دن یہاں رہ کے جائے, جیسے معین اختر کے ماموں گالیاں دیتے تھے نا, انگریز انگلش میں ایسی گالیاں دے گا. کچھ دن یہاں رہے تو صحیح, یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. تو اس نے کہا گالیاں کیوں دیتے تھے؟ اس نے کہا مالک مکان پانی کے پیسے لینے آ گیا تو ماموں اس کو لے گئے, بولے تو ایک لوٹا بھر کے دکھا, پانی ہے نہیں تو پانی کے پیسے لینے آ گیا, تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. کہہ رہے بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تو ماموں نے بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا شروع کیا, بلب کے رشتہ داروں. تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, مسلمان کا بہت بڑا ظرف ہے, وہ ایک عورت کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے, اس کو عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آتا ہے, اس کے بچوں کی کفالت, اس کے باپ کو عزت دینا, اس کے بھائیوں کو عزت دینا, اس کی ماں کو عزت دینا. میرے بھائی اس کے بعد اگر 4-6 گالیاں کبھی وہ نکال دے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. نبی نے کیا فرمایا؟ یکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. وہ نافرمانی کیا فرمایا؟ ساری زندگی احسانات کرتا رہے گا, اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو عورت جواب میں کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط, اللہ کی قسم میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں, میں تو آپ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں. اور پچھتاتی بھی 3 بچے پیدا ہونے کے بعد ہیں, کہ جب آدمی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب بنے ہی نہیں کہ اب پچھتا رہی ہے تو بھائی ریورس بچے کہاں لے کے جاؤں گا میں, وہ صبر کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو ایسے میں اگر انگریز یہ ٹینشنیں اٹھائے, بوڑھے باپ کی بھی, بوڑھی ماں کی بھی, اور بیوی کی بھی, اور بچوں کی بھی, اور سالوں کی بھی, اور ساس کی بھی, اور سسر کی بھی, پھر دیکھتے ہیں تھینک یو سے بات کیسے شروع کرتے ہیں, اور تھینک یو پہ کیسے. ایک صاحب کہنے لگے یار اتنے اچھے اخلاق ہیں. میں نے کہا کسی انگریز سے بولو 50 روپے دے, گالی دے دے مجھے یہ تھینک یو نہیں چاہیے. وہ کہے گا 50 روپے نہیں دوں گا, تھینک یو جتنا لینا ہے. یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے بھائی, یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے. ایک دھیلے کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کا بھی. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, وقت پورا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کمانے سے منع نہیں, پیسے کو مسلط کرنے سے منع کیا. ہدف یہ نہ بناؤ. دیکھو پرندہ بھی صبح, پرندہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ پہ توکل کرے تو اب گھونسلے میں ہی دھرنا مار کے بیٹھ گیا, میں نے صبح جانا ہی نہیں. کوے جتنے ہیں نا یہ وہیں بیٹھ گئے, لیاری میں بیٹھ گئے اور سرجانی ٹاؤن میں بیٹھ گئے کہ چھوڑو یار اللہ پہ توکل کرنا ہے, رزق خود بخود یہیں آئے گا. اللہ نے کہا نہ تمہیں نکلنا پڑے. تو آپ صبح نکلو رزق کے لیے, لیکن تسلی رکھو کہ شام کو انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا, میری بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی, اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا. ٹینشن نہ لو کہ 2 بچے ہو گئے تو 3 بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاؤں گا. جس اللہ نے تجھے کھلایا بھائی وہی. دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رزق سے غافل نہیں ہے. ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو بیٹھ کے. گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ابھی $10,000 ہے, تو ایک بچہ ہو گیا تو اس میں اتنا کیلکولیشن کر کے اتنا بچ رہا ہے, اتنا انویسٹمنٹ کیا, دوسرا ہو گیا تو یہ تو کیلکولیٹر کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا.
قرآن کیا کہے گا؟ او بھائی تو پیدا تو ہونے دے. دیکھو اگر ہم نے یہ دودھ کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو ہم تو اس ٹینشن میں ہوتے بچہ پیدا ہوگا تو میں تو 2 کلو دودھ اور بھینس کا لگوانا پڑے گا مجھے, میں تو خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہونے دے, اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی وقت پیدا کروں گا جب یہ پیدا ہوگا, اس سے پہلے نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں پہلے پیدا ہو ہے بھائی, پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی آگے ہے دودھ, اب بچہ پیدا ہوگا. اللہ کہتے ہیں نہیں, مخلوق کو آنے دو پہلے, رزق بعد میں آئے گا اس کا. تو اس لیے بھائی رزق کمانا ہے, رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم رزق کی ٹینشن نہیں لیتے, کماتے ہیں, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ وسیم بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ آ گیا, فلاں کے پاس تو اتنا آ گیا, میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. ہمارے کزن تھے کیا ہے وہ تھے سے تھے نہ بن جائے, وہ اکثر کہا کرتے تھے, یہ بات تو کہتے تھے اب نہیں کہتے, اللہ کا شکر اب دیندار ہے, کہتے یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں, مجھے ٹینشن اس بات کی کہ میرے جتنے دوست ہیں ان کے پاس آ گیا اور میں وہیں کا وہیں. یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا, پرندے کی مثال دی ہے. پرندہ کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں آتا, سمجھ رہے, پرندہ یہ نہیں کرتا کہ مفتی صاحب کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں, کام کے لیے اور اپنے مکان کے لیے بھی. اپنا مکان بنانا کوئی ضروری نہیں, میرا اپنا ذاتی مکان نہیں, تم مجھ سے وظیفے مانگ رہے ہو, کرائے پہ رہو, مزے اڑاؤ, اور کیا. اپنا مکان تو بے وقوف لوگ بناتے ہیں, بہت پیسہ دے دیا اللہ نے اضافی تو پھر بنا لو, ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا, چلو اپنا مکان بنا لو, ورنہ مکان بے وقوف لوگوں کا کام ہے. مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے مکان کی, کیونکہ میرے تو بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, اور گھر بھی, مجھے ضرورت نہیں, مسافر خانہ ہے یار. آپ کہہ سکتے ہو بچے کہاں جائیں گے پھر, آپ مر گئے تو یہ تو کرایہ کون تمہارا باپ دے گا. یہ کراچی میں تو ہر بات میں باپ کو لے آتے ہیں بیچ میں. تو بھائی اللہ نے اضافی پیسہ دیا تو کوئی پراپرٹی بنا کے چھوڑ جاؤ, وہ بیچ کے کر لیں گے کچھ. مگر کرائے پہ رہنے کا جو مزہ ہے وہ اپنے مکان میں مزہ نہیں. کرائے پہ رہنے کا مزہ ہے کہ واٹ لگاؤ اس کے مکان کا. حقیقت اپنے مکان کا نلکا بھی ٹوٹتا ہے نا, غم ہوتا ہے. مالک مکان نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا, تم تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں انجوائے, کئی سال کرایہ دیتے رہو گے, اس کے کروڑوں روپے پورے نہیں ہوں گے, اور تمہاری ایج پوری ہو جائے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے. پھر تم بولو گے خام خواہ میں نے کروڑوں روپے لگا کے اپنا ذاتی مکان میں خرچ کیا, مجھے کیا پتا تھا اتنے تھوڑے سے دن رہنا ہے. تو ہم تو جب بھی گھر میں جاتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں کل صبح اٹھیں گے نہ اٹھیں گے, کیا خیال ہے, زندہ رہیں گے نہ رہیں. ان دیواروں سے کیا دل لگانا ہے یار, کیا دل لگانا ہے اینٹوں سے, میری اینٹ ہے, میری ٹائل ہے, بھاڑ میں جائے تیری اینٹ. زندگی ہے کتنی تھوڑی, بہت زیادہ جی لیے 80 سال نکال لیں گے. بولتے پراٹھے جس اسپیڈ سے ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا میں 80 سال تک رہوں گا. صحیح ہے نا, ہم کہتے ہیں پراٹھے کھا کے مر جانا, یہ بغیر پراٹھوں کے 80 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے. اللہ بچائے, ویسے جب مرنے لگتے ہیں پھر آدمی یہ نہیں سوچتا, پھر کہتے ہیں یار خیر. وہ ایک آدمی کہتا تھا اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. بار بار کہتا تھا تو کوئی درخت پہ چڑھ کے کسی نے رسی پھینک دی, اور یہ اس نے رسی دیکھی دعا مانگ رہا ہے, اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. تو جب پھندا دیکھا نا, اس نے کہا یہ کیا ہے, اوپر سے آواز آئی, اے میرے بندے میں اللہ ہوں, میں نے تیری دعا سن لی ہے, تو یہ پھندا گلے میں ڈال, میں کھینچ لوں گا اوپر. تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال زندگی کا کوئی بھروسہ, بہت جی لی 80 سال جی لیں گے تو 80 میں کتنا ٹائم رہ گیا, ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے, اور وہ بھی بہت ہی مشکل ہے. اگلے سال کا بھروسہ نہیں ہے یار, کیا میرا مکان, میری گاڑی, میری سے بیوی ہونی چاہیے یار. اس میں آدمی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ باتیں نہ کرے. باقی مکان مالک کا ہو, رہے گا کون, ہم رہیں گے. یہ تو فائدہ ہے نا, پیسہ اس کمبخت نے لگایا, بے وقوف نے, رہ کون رہا ہے, مزے آپ اڑا رہے ہو. صحیح ہے نا. اور کرایہ دار دیکھو مالک مکان کے گھر کی جو واٹ لگاتے ہیں, اس کا اپنا مزہ لگانے نہیں چاہیے, لیکن وہ ساری ریپیئرنگ وہ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ نکال دے گا تو کہاں جائیں گے, کوئی بات نہیں, اگلی گلی میں چلے جائیں. وہ بھی مسافر خانہ, یہ والی گلی, وہ والی بھی, وہاں سے بھی لاش اٹھے گی ایک دن, جنازہ وہاں سے بھی. بلکہ کرائے کے گھر میں اور آسانی ہے کہ جہاں چاہو رہو. اب دیکھو میرے پاس آپشن ہے, میں لاہور میں جا کے رہوں, کہ میں فیصل آباد میں جا کے رہوں, کہ میں اسلام آباد میں جا کے رہوں. میرے پاس آپشن ہے. جن کا ذاتی گھر ہے ان کو تو بیچنے میں اتنا ٹائم لگے گا. ہم نے ادھر نوٹس دیا بھائی ہم جا رہے ہیں, اور پتلی گلی سے نکل لو. مسافر خانے چلتے پھرتے ہی مر جاؤ گے بھائی. کہیں بھی ہمارا اسٹے نہیں ہے, یہ رہنے کی جگہ بے وقوفوں کے رہنے کی جگہ ہے. جو دنیا کا پرلے درجے کا انٹرنیشنل بے وقوف ہے, گدھا ہے, وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ رہنے کی جگہ, جس میں تھوڑی سی سینس ہے نا, پی کے نہیں آیا ہے,
اس کو پتا ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ بے وقوف اور گدھے ہیں جو ان اینٹوں سے دل لگا لگا۔ پھر بھی میں کہتا ہوں بہت پیسہ ہے تو بنا لو، ایسا نہ ہو جن کا بنا ہوا گھر ہے وہ پھر کہیں کہ ہمیں بیوقوف ایسے ان کے صاحب نے۔ ان کے بارے میں تعویل کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، شادیاں بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کہا چلو گھر بنا لیتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے کام آ جائے گا پراپرٹی۔ حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، نہیں دیا تو ٹینشن نہ لو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ نے آپ کو کھلایا بچوں کو بھی کھلائے گا۔ لیکن صحیح حدیث ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے پھر حدیث میں ترغیب ہے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، بچوں کو لاوارث مت کرو، کچھ اتنا تھوڑا بہت بچا لے بچوں کے لیے۔ اس کا طریقہ ہے پلاٹ لے کے ڈال دیں، سمجھتے ہو؟ پلاٹ لے کے ڈال دیں، اس کی قیمت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، جب آپ مریں گے تو وہ بہت اوپر جا چکا ہوگا، بچوں کے کام آ جائے گا۔ تو ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے رل رہے ہوتے، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوتی ان کے پاس، تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر بچوں کے لیے کچھ آپ کو بنا کے جانا پڑے گا، سمجھتے ہو؟ تو اس نیت سے کر لے تو ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی تھی، سوال پوچھا گیا تھا، ہم نکل کی ادھر کو لیے۔ کاروبار کا وظیفہ ہے، مکان کا وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا، ذاتی مکان کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاگنگ کرو، پہلے تو فجر کی نماز پڑھو، پھر جاگنگ کرو، پھر پٹھان اٹھ کے 2 پراٹھے کھاؤ، اس سے آپ کو ملے گی موٹیویشن، کاکڑ دن نہ ہو جائے گا۔ کاکڑ دن نہ سمجھتے ہو؟ نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں، پرانے بور ہو جائیں گے۔ دیکھو قوالی جب شروع ہوتی تھی نا، شروع میں آرام آرام سے چلتا ہے، قوالی میں آرام آرام سے چلتا ہے نا، ایک ہی سر میں ہوتے ہوتے پھر کاکڑ دن ایک دم جوش میں آتا ہے۔ تو کاکڑ دن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم ہٹو بچوں کام ہو جائے اور ایک دم طبیعت میں جوش آ جائے۔ تو صبح فجر کی نماز پڑھو، پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جاگنگ، خوب پسینہ نکالو، پراٹھے نہیں کھاؤ، جو مرضی کھانا ہے کھا لو، اس تو ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کاکڑ دن، آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی۔ پھر آپ پلاننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے، اور تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رزق دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل من مسترزق ارزق لا، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں۔ وظیفوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس کو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو؟ روزی مانگ۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، میں کسی کو بتاتا ہوں نا تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے، وہ تہجد میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، اس کے بعد پھر سوتا ہے، 1 بجے اٹھتا ہے، پھر تو اللہ کیا کہے گا؟ مانگ تو روزی رہا ہے، کام سارے نحوست والے کر رہا ہے۔ روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا، جو 1 بجے سو کے اٹھے گا، اور کراچی میں 2 بجے کسی کو فون کرتا ہوں، کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں، دوپہر 2 بجے میں کیا کر کے آ رہا ہوں؟ ناشتہ کر کے آ رہا ہوں۔ تو کاروبار گیا کہاں؟ دل۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ میں فجر کے بعد جاگنگ کر کے رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا، پھر فجر کے بعد جاگنگ کروں گا، پھر آپ کے مشورے پر 2 پراٹھے کھاؤں گا، وہ کاکڑ دن نہ 2 پراٹھے، ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں، مزہ آتا ہے کہنے میں، یار پتہ نہیں کیوں پراٹھے، باقی آپ جو مرضی کھاؤ، پراٹھے تو نقصان دیتے ہیں لیکن جو مرضی کھاؤ۔ اس کے بعد پھر میں جب یہ سارے کام کروں گا، میں دکان جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی بندہ شاپ پہ ہوگا ہی نہیں، تو کاروبار کیسے چلے گا صبح صبح؟ صحیح حدیث ہے بورک لامتی فی بکورھا، اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت کی۔ میری بھی روٹین خراب ہوئی ہوئی ہے، میری اپنی روٹین بھی خراب چل رہی ہے کراچی کی وجہ سے، لیکن اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو صبح حدیث میں آتا ہے اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم جب صبح دکان پہ بیٹھیں گے تو ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا، تو کسٹمر ہوگا ہی نہیں، تو کاروبار چلے گا کہاں سے؟ تو بھائی صبح اٹھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں، صبح آپ کاروبار کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں، بیٹھ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ یار کیا چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو سستی اٹھا کے مہنگی بیچ سکتا ہوں۔ کاروبار کا مطلب دکان میں بیٹھنا تھوڑی ہوتا ہے، پلاننگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا۔ کیا ہو گیا؟ تو صبح آپ بیٹھو، جب جاگنگ کر کے پراٹھے کھاؤ، چائے نہیں پی لو تو بھی غلط ہے، لیکن پی رہے ہیں تو کیا کریں۔ تو جب آپ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرو؟ پلاننگ کرو۔ پلاننگ کیسے کرو؟ ایک ڈائری لو اور پین لو۔ دیکھو یہ انسان کی نیچر ہے، میں نے بارہا تجربہ کیا ہے، موبائل کی ڈائری میں جب آپ پلاننگ کرتے ہو آپ کا دماغ نہیں چلتا، یہ کچھ قدرت کی طرف سے یہ ہے۔ دماغ انسان کا جب ہی چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں قلم ہو۔ اٹھائیے نا، قرآن میں بلا وجہ نہیں اٹھا لی۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں نا، کوئی دماغ جیسے کتاب لکھنی ہے، کوئی مضمون لکھنا ہے، زیادہ دماغ نہیں چلتا کمپوزنگ میں،
ادھر آپ نے پین اٹھایا اور ڈائری اٹھا کے لکھنا شروع کیا, دماغ چلنا شروع, پھر اس کو بے شک کمپوز کرا لو بعد میں. تو آپ پین اٹھاؤ, ڈائری اٹھاؤ اور لکھو کہ یار میں نے کاروبار کرنا کیا ہے. ہو سکتا ہے 6 ہفتے تک آپ سوچتے ہی رہو اور آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے, تو پھر آپ یہ سوچو کہ میں اپنی سمجھ میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے پہلے میں نے, کہ میری سمجھ میں کچھ آئے. تو آپ یہ جملہ لکھو گے سوچ بچار کے کہ یار اس کے ماہرین سے میں نے مشورہ لیا. سمجھتے ہو میں نے کیا کرنا ہے؟ کباڑ کا کام ہے آپ کا, تو کباڑ کے ماہرین سے کیا کرنا ہے؟ مشورہ لینا ہے. وہ مشورہ دیں گے نہیں آپ. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بزنس آتا ہے تو مشورہ دے گا نہیں, دے گا تو غلط مشورہ دے گا. جب آپ اس کے بعد جاؤ گے کہ کاروبار چل ہی نہیں رہا, رو رہے ہیں یار ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, حالانکہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا, اس کو یہ ہوگا کہ یہ بھی نہ شروع کر دے گا. تو پھر آپ نے یہ لائن کا اضافہ کرنا ہے کہ مشورہ نہیں لینا, اس کو کاروبار کرتے ہوئے میں نے دیکھنا. تو شیر شاہ مارکیٹ میں جاؤ, دیکھو کباڑ والے کیا خریدنے, یہ سارا سروے کرنا ہے میں نے. یہ سب چیزیں ڈائری میں جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ سمجھ میں کیسے آئے گی, اس کے لیے الفاظ لکھ لیں. سمجھتے ہو؟ اس سے انشاءاللہ وہ جو آپ نے تہجد میں دعا مانگی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تمہارا باپ بھی کرو. پاکستان میں جس کو کاروبار نہیں کر رہا نا وہ دنیا کا بہت بڑا بے وقوف ہے. یہاں گورے آ کے کر رہے ہیں کاروبار. ایک گورا کراچی میں ہے, اس کا کبھی میں انٹرویو لوں گا انشاءاللہ, مسلمان ہوا ہے وہ. اس نے کہا ہے کہ کراچی جس کی آبادی کتنے کروڑ ہو گئی, 2.5-3 کروڑ, کو تو گورنمنٹ غلط وہ بتاتی ہے, زیادہ آبادی ہے. 1-8 کروڑ تو ہمارے گھر کے افراد ہوں گے. تو اتنی آبادی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کراچی کی جو آبادی کو کاؤنٹ کیے, میرے بچے نکال کے کاؤنٹ کیے لوگ, مجھے ایسا لگتا ہے. تو اتنی بڑی آبادی میں تو بھی اگر کسی کا بزنس, یورپ تو ترستا ہے ایسی آبادی کے لیے, سمجھتے ہو؟ گورے ترستے ہیں یار ہمیں ایسا کراؤڈ ملے کہیں ہم بزنس کریں. یہاں گورے آ کے کروڑ پتی بن گئے کراچی میں. تو کراچی میں اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے, اس کا مطلب وہ کاروبار کے علاوہ دنیا کا کوئی اور کام کر لے, وہ پھر کہیں بھی نہیں چل سکتا. میں نے صدر میں دیکھا گرمیوں میں ایک آدمی کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کا, لاکھوں روپے کماتا ہے اس سے, کیونکہ صدر میں پانی چاہیے ہر آدمی کو. وہ کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے, پلا رہا ہے, لے بھی پی لے, سارا دن 5 روپے کا پتہ نہیں 10 روپے کا گلاس بیچ کے اسی سے ٹھیک ٹھاک. گنے کے رس والوں نے پراپرٹیاں خرید لی ہیں یہاں پہ, گٹکے والے بحریہ ٹاؤن میں گھر لے رہے ہیں. جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو بزنس چھانگا مانگا کے جنگلات میں تھوڑی ہوگا, بزنس تو یہی ہوگا. سبزی منڈی میں جا کے دیکھو کیسے کروڑ پتی, ٹماٹر بیچ کے ارب پتی بن گئے ہیں. کراچی میں تو آپ نے مائنڈ استعمال کرنا ہے, کھوپڑی استعمال کرنی ہے تو کھوپڑی بھی استعمال کرو, اور رات کو بیٹھ کے تہجد میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو. صبح دوڑو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صبح دوڑے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ سستی میں پڑے ہی رہو گے. شیر شاہ کون جائے کباڑ میں جا کے, اور اگر گئے تو کمر میں درد, گھٹنے میں درد. اور اس نے کہا کہ یار یہ ذرا اسٹیل تھوڑی سی اٹھائی, اور جس زاویے سے اٹھائی قیامت تک کے لیے ویسے ہی ہو. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا, ان کی عمر 50 سے اوپر تھی, سچا واقعہ ہے. کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تو پہلے چکر میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, تھوڑا اکڑ کے. کہہ رہے میں نے یوں کیا تو میں یوں ہی ہوں, کیونکہ عادت ہی نہیں تھی ورزش کرنے کی, چلنے پھرنے کی. کہہ رہے ایسا پٹھے میرا پہلے جھٹکے میں ہی اٹکے ہیں, اکڑے ہیں, کہ اس کے بعد میں کافی ٹائم لگا دوبارہ نارمل کنڈیشن میں آنے. مالشیں ہوئی, پتہ نہیں میڈیسن لیے, پھر جا کے وہ رمل ہی رہا ان کا. اب تک میرا خیال ہے رمل ہی ہوتا ہے ان کا, گھر میں بھی رمل کرتے ہوئے آئے. تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں صبح دوڑو گے تو فائدہ ہوگا. یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس پر عمل کریں. پھر بھی پیسہ نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کی قسمت سے کیا لکھی ہوئی ہے؟ غربت. پھر وہ نجومی والا واقعہ سوچا کریں. ایک نجومی کے پاس گیا غریب آدمی کہ بھائی میرے پاس پیسہ کیا ہے, میں بہت پریشان ہوں غربت سے. اس نے کہا, لکیریں دیکھ کے کہا 10 سال اور پریشان رہیں گے آپ. یہ خوش ہو گیا کہ پھر اس کے بعد شاید پیسہ آ جائے. اس نے کہا پھر پیسہ آئے گا. اس نے کہا نہیں, پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی, پریشانی ختم ہو جائے گی. تو آپ اس طرح سے بزنس کریں, یا تو پیسہ آ جائے گا ورنہ آپ کو خجل خواری کی عادت پڑ جائے گی. یہ بھی ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. جو رات کو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ٹینشن میں ہوتے ہیں بے روزگار لوگ؟ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. بڑا مزہ آتا ہے یہ پڑھنے میں. زمین پہ چلنے والی جتنی مخلوق ہیں, چاہے خشکی میں یا سمندر میں, سب کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے اوپر ہے, اللہ کے ذمے ہے.
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، سب کے ٹھکانوں کو بھی وہ جانتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر بھوکے بھی تو لوگ مرتے ہیں. اگر سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے تو پھر بھوکے لوگ، کچھ جانور بھی بھوکے مر جاتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں بھی اس طرح کے کلام ہے نا کہ اللہ رزق دیتا ہے یا اللہ کے ذمے ہے یا یہ کرو گے تو رزق ملے گا، تو وہ تمام باتیں اللہ کی مشیت کے ساتھ متعلق ہیں. مشیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تو وہ رزق پہنچا سکتا ہے مگر کسی مصلحت سے پہنچاتا نہیں، آزمائش میں ڈال دیتا ہے. تو ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں خرابی نہیں ہے یا اللہ کی ذات میں خرابی نہیں ہے. بعض دفعہ جان بوجھ کر اللہ کسی کو آزمائش میں ڈال کے بھوک سے مار دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی موت کا ایک طریقہ ہے. جیسے اللہ کسی کو ایکسیڈنٹ میں مار دیتا ہے، اللہ کسی کو بخار سے مار دیتا ہے، کسی کو وبا سے مار دیتا ہے، تو اللہ کسی کو بھوک سے بھی مار دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نظام خراب نہیں ہے. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں ایسی ایسی جگہوں سے اللہ رزق پہنچاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی اور لگتا ہے کہ واقعی یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا. میں اکثر ایک واقعہ اپنا بیان میں سناتا رہا ہوں، بہت پہلے پرانا ہو چکا ہے، پرانے لوگوں نے سنا ہے، نئے لوگ نہیں سنا، لیکن مجھے بڑی عبرت ہوئی تھی اس واقعے سے. میں گلشن اقبال میں رہتا تھا تو ہمارے صحن میں بلی نے بچے دے دیے، اور آپ کو پتا ہے مائیں جب بچوں کو فیڈ کراتی ہیں نا تو بہت زیادہ ان کی انرجی سرو ہوتی ہے، بھوک بہت لگتی ہے، ان کو پہلے سے ڈبل خوراک چاہیے ہوتی ہے. تو اب مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کا دال پانی رزق شوہر نے اپنے ذمے لے لیا ہوتا ہے کہ تم فیڈ کراؤ، ہم کما کے لا رہے ہیں. جبکہ بلیوں کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ بلا جو ان بچوں کا ذمہ دار ہے وہ بلی کا نان نفقہ اپنے ذمے لے لے. بلوں کے ہاں ایسا سیٹ اپ بولو بھائی نہیں، ٹھیک ہے نا، تبھی تو وہ بلے ہیں، انسان نہ ہوتے ورنہ. تو بلی نے بچے دیے. اب بلی جب بچے دیتی ہے تو اس کو بہت حفاظت کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کی. شروع میں تو بہت زیادہ دائیں بائیں نہیں جا سکتی وہ. اب وہ رزق کی تلاش میں زیادہ دور نکلے گی تو اس کو ڈر ہوتا ہے میرے بچوں کو بلا نہ کھا جائے یا کوئی اور نہ پکڑ لے. تو اب اس کی خوراک کی ضرورت ہو گئی ڈبل، اور جاب کے لیے اس کے پاس ٹائم ہو گیا کم. الٹا کام ہو گیا نا، دونوں طرف سے ٹینشن. لیکن اب بچوں کو اس نے فیڈ کرانی ہے، خوراک ڈبل چاہیے، ٹائم ہے نہیں اس کے پاس خوراک لینے کے لیے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ سارا دن تو ادھر پڑی رہتی ہے بچوں کی حفاظت میں، کھانے پینے کا ٹائم. میں نے کوئی پالی بھی نہیں تھی کہ اس کا ٹھیکہ میں نے لیا. وہ ہمارا جو گیراج تھا نا، گیراج، اس میں اس نے دیے ہوئے تھے بچے. تو خیر میرے ذہن میں آیا ہم کھلا دیں گے، لیکن اس وقت تک ایسا کوئی سیٹ اپ تھا نہیں ذہن میں کہ بلی کو پال لو، تھوڑا ڈال دو، وہ تو پھر کمبل ہو جاتی ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے نا، بچوں سمیت بیٹھ جائے گی وہیں ٹھیا لگا کے. تو اتنا فری کرانے کے موڈ میں تھے نہیں. تو میرے رشتہ داروں کی دعوت تھی عید کے دن ہمارے گھر میں. تو سب کو ہم نے گھر میں بلایا ہوا تھا، والدہ کو بھی اور بھائی بہنوں کو بھی نا. عید کے دن میرے گھر میں سب نے کہا تھا کہ بھئی عید اس دفعہ صبح کہاں گزاریں گے؟ یہ مولانا صاحب کے گھر میں. تو میں گوشت خریدنے چلا گیا. بکرے کا گوشت میں لے کر آیا، چھیچڑے ہٹا کے، بہت صاف ستھرا خاندانی قسم کا گوشت، اور وہ شاپر میں پیک کرا کے بائک پہ میں گلی میں بائک کھڑی کر کے حسب معمول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس میں ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ بھی ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی. اللہ قرآن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مبارکن، بڑی برکت والی کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کو فالو کرو. آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ان تقولوا، اگر ہم تم پر کتاب نازل نہ کرتے، تم قیامت کے دن کہہ دیتے انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اے اللہ تو نے یہودیوں کو تورات دی تھی، عیسائیوں کو انجیل دی تھی. نہ ہمیں تورات سمجھ میں آتی تھی اور نہ ہمیں انجیل. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر کتنا احسان کیا کہ تم پر الگ سے کتاب نازل کر دی. اب تم یہ نہیں قیامت میں کہہ سکتے کہ یہود و نصارہ کو تو ہدایت ملی تھی, ہمیں ہدایت نہیں ملی تھی. کتنی زبردست آیت ہے یہ کہ اللہ کہے گا قیامت میں تم ورنہ کہتے میں تمہیں الگ سے کتاب نہ دیتا نا, تم کہتے اللہ وہ تو یہ تورات تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا لکھا ہوا ہے, اور اس میں تحریف بھی اتنی ہو گئی ہے وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے 2 اور 2 4 کی طرح الگ سے کتاب نازل کر دی جس میں 2 اور 2 4 کی طرح مضامین ہے, جو ہر چیز کو ایسی کلیریفیکیشن ہے اس میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر کے بیان کر رہے ہیں. کتنے صاف ستھرے احکام ہیں اس کے. نماز پڑھو, زکات دو, روزہ رکھو, حج کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, وراثت پہ قبضہ مت کرو, اور کیا ہے یتیم کا مال کمزور کا مال مت کھاؤ, جھوٹ مت بولو, معاہدوں کی پابندی کرو, بے حیائی کے قریب مت جاؤ. کتنی واضح اور 2 اور 2 4 کی طرح فطرت کو اپیل کرنے والے احکام اللہ نے اس میں بیان کر دیے. اور ایک اہم حکم اس میں اللہ نے آخر میں سورہ انعام کے یہ دیا کہ آپ اے نبی آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے, ان کو بتا دیا کہ یہ توحید کا راستہ, یہ شرک کا راستہ, یہ اسلام کا راستہ, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے, ان چیزوں کو اختیار کر سکتے ہو. اس کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ ان کو بتا دیں اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, دیکھو میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا. یہ ہمارے لیے بھی ہے. جب گھر والے کہا کریں نا کہ یہ تم نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے, یہ تم جو ہے وہ بینک سودی بینک میں جاب کیوں نہیں کر رہے, بھائی اتنی اچھی جاب آئی ہوئی ہے, اور بیٹا تم کیوں جو ہے وہ نماز کی فکر میں لگے رہتے ہو. ہوتا ہے نا ماں باپ بھی اس طرح کے ٹیکنیکل اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. بیٹا یہ مفتی صاحب سے فون کر کے پوچھ کیوں رہے ہو کہ یہ کام حلال ہے کہ حرام ہے, یہ والی جاب جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ والی تجارت جائز ہے کہ ناجائز ہے. تاجر لوگ تو پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, جن کے دل میں خوف نہیں ہوتا کہتے ہیں بھاڑ میں جائے یار, یہ مولویوں ہماری تجارت میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں, ہم ان مولویوں سے پوچھ کے بزنس کریں گے کیا. تو جب بھی کوئی لبرل لوگ اعتراض کیا کریں تو ان کو یہ جواب دیا کرو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, ہمارے رب نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا, تمہارے پاس تیرے سے کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تمہارے تو بچے جب بڑے ہوں گے تمہیں یہی نہیں پتا ہوگا ان کے لیے میل بہو لے کر آنی ہے کہ فیمیل بہو لے کر آنی ہے. تم جس کلچر کی طرف جا رہے ہو نا اس میں میل فیمیل کا فرق ختم ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے. تو تمہارا تو پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو اللہ نے صاف ستھرے احکام دے دیے, تو ہم تو بھائی اس کو فالو کریں گے. ہمارے پاس یہ کتاب ہے. ایک جگہ قرآن نے کیا کہا کہ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ واہدی منہما, اس سے اچھی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو دکھاؤ تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, لیکن اس سے اچھی اب تک ہے نہیں کوئی. اس سے اچھے تو آپ کے جو کہنے والے لبرل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے قوانین ہیں, تو ان قوانین کا حشر تو دیکھو جا کے. لبرل لوگوں نے جو قوانین بنائے اس میں تو شراب بھی الاؤڈ ہے, اس میں تو زنا بھی جائز ہے, اور یورپ میں جاؤ گے جو زیادہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں تو میل فیمیل بہو کا فرق بولو ختم ہو گیا. آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی, یہ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے ہوئے تھے لندن سے ملنے کے لیے, انہوں نے کہا یہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے نا, میل فیمیل کا فرق ہی ختم ہو رہا ہے, کہ ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بچے کی شادی ہے, تو وہ اس سے پوچھ رہے ہیں بندے سے ہے یا بندی سے ہے. ابھی بہت زیادہ کامن نہیں ہوا لیکن یہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا. کہہ رہے میں نے بتایا لڑکی سے ہے, اتنا خوش ہو رہے, واہ یار شکر ہے یار انسان کا بچہ ہے. اور یہ بھی لڑکی سے جب ہو رہی ہے جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں 45-50 سال میں جا کے. ابے یہ کوئی دولہا, ہمارے دولہے دیکھو کیسے چھڑے چھاٹ کے, دیکھو ابھی دولہا بننے کا شوق ہو رہا ہے. ینگ آدمی دولہا بنتا ہوا اچھا لگتا ہے یار, ینگ لونڈا لپاڑا ہو, صحیح ہے نا, لڑکا ہو اس میں جذبات ہوتے ہیں, لڑکی ہو نو عمر اس میں جذبات ہوتے ہیں. یہ تم کیا بڈھے بڈھیوں کی شادیاں کر رہے ہوتے جا کے یار اس بڑا. چلو پہلی کسی بیچارے کی بیوی مر گئی ہو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن شادی کی ابتدائی یہاں سے ہو رہی ہے, اس عمر میں پہلی شادی ہو رہی ہے. تم کیا شادی کو انجوائے کرو گے, تم نے تو اپنی دنیا بھی خراب کر دی اور آخرت بھی. تو اس لیے قرآن کہتا ہے ان سے کہو کہ اس سے اچھی کتاب لا کے دکھاؤ تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں. اب تک مارکیٹ میں اس سے اچھی کتاب ہے نہیں. یہ ہمیں ٹائم پہ شادی کرنے کا حکم دے دیتی ہے, یہ ہمیں ماں باپ کے سامنے جھکنے کا حکم دیتی ہے, یہ ہمیں کہتی ہے
کہ باپ جب مرے گا تو اس کی وراثت بچوں میں جائے گی, کتوں میں نہیں جائے گی. اس کی وراثت بینک والے نہیں کھا سکتے, حکومت کے پاس نہیں جائے گی, بلڈ ریلیشن ہے. ان کو ہمارے اس پر تو اعتراض ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھی وراثت دیتے ہیں اور خود بیٹی کا وراثت میں 5 روپے بھی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ تو یورپ سے آئے ہیں نا, کیا ہے وہاں عدالتوں میں کہ باپ مرے گا تو بیٹی کو وراثت ملے گی؟ کچھ بھی نہیں ملے گی. ہاں لکھ کے جائے گا تو ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. ہمارے ہاں لکھ کے جائے نا کہ نہیں ملے گی, پھر بھی ملے گی. اللہ کہتے ہیں تمہاری بیٹی ہے تو اسی کے لیے چھوڑ کر جاؤ تم. تو اس لیے جب بھی کوئی اوٹ پٹانگ اعتراض کیا کرے نا تو بولا کرو بھائی ہمارے رب نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا, اس سے بہتر کوئی قانون لے کر آؤ تو فالو کریں گے. اور کیا فرمایا اس میں زبردست آیت, بس آخری آیت, قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کا ویژن بالکل کلیئر ہے. اے نبی آپ اعلان کر کے بتا دیں, نبی تو دنیا سے چلے گئے, اب یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اعلان کر دیں کہ بھائی تمہارا لائف اسٹائل اور تمہاری زندگی کا مقصد تو تمہیں خود آج تک پتا نہیں چلا. جو لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے ان سے پوچھو یار تم کیوں دنیا میں آئے, اس کو یہ نہیں پتا ہوگا میں کیوں. بعض کسی سے سیٹنگ چل رہی ہوگی تو کہے گا میں اس کے لیے پیدا ہوا. both are made for each other, یہ لکھا ہوتا ہے نا دل بنا کے, ہم دونوں کس کے لیے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا تم کیوں پیدا ہوا؟ کہہ رہا میں اپنی محبوبہ کے لیے, اپنی بیوی کے لیے پیدا ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب وہ مر گئی تو پھر تمہیں بھی مر جانا چاہیے, کیونکہ تم پیدا اس کے لیے ہوئے تھے, اب وہ مر گئی ہے تو اب تمہارا تو پیدا ہونے کا فائدہ ختم ہو گیا. فضول قسم کے نعرے, کوئی کہہ رہا ہے میں فلاں کے لیے ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں اپنی سوسائٹی کے لیے ہوں, پھر سوسائٹی کس کے لیے, وہ تیرے لیے تو اس کے لیے, تو دونوں ایک دوسرے کے لیے. تو یہ تو دور لازم آ گیا نا. یہ ایسا ہی ہو گیا, تو کہاں رہتا ہے, میں اس کے گھر کے سامنے, وہ کہاں رہتا ہے, وہ میرے گھر کے سامنے. ابے دونوں کہاں رہتے ہو, آمنے سامنے. قیامت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے لیے ہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دے دیا, بتا دو ہمارا ویژن کلیئر ہے. قل ان صلاتی, میری نماز, ونسکی, میری قربانی, جو کچھ میں قربانیاں دے رہا ہوں وہ سب, ان صلاتی ونسکی ومحیایا, میری زندگی, ومماتی, میرا مرنا, للہ رب العالمین, صرف ایک خدا کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کے لیے. اس میں ہم نے اپنے آپ کو ملحد لوگوں سے بھی ممتاز کر دیا, لبرل لوگوں سے بھی کیا کر دیا الگ. ان کا تو کوئی خدا نہیں ہے, تو ہم نے کہا کہ ایک اللہ کے لیے جو تمام جہان, ہم تو مرتے بھی اس کے لیے ہیں. اگر اس کے لیے موت کا ہمیں موقع ملے تو ہم موت کو بھی گلے لگا لیتے ہیں. ہم تو ہیں ہی اس کے لیے, ہمارا ویژن کلیئر ہے. اب جو مشرک ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھگوان کے لیے, ہم کس کے لیے, خدا کے لیے. اگلی آیت میں ان کو سائڈ پہ لگا دیا ہے, لا شریک لہو, ایک خدا کو مانتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. تو ہماری نماز, ہماری زکات, ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, یہ سب کس کے لیے, اللہ کے. ہم افطار کرتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے, لیکن آرڈر کس کا ہے, اللہ کا نا. تو ہم خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں کس کے حکم پر, اللہ. ہم شادی بھی کر رہے ہیں کس کے حکم پر, چاہے مزہ آئے اس میں بھلے, لیکن وہ آرڈر کس کا ہے. جہاں اللہ نے پرمیشن دے دی, حلال کی روٹی کھانے کی پرمیشن دے دی, صبح سحری میں ملائی کے ساتھ پراٹھا کھانے کی پرمیشن دے دی. اصل میں صبح 4:30 بجے ایک صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو ملائی کے ساتھ پراٹھا کھلاؤں گا. تو اب اللہ نے اجازت دی ہے تو ہم انشاءاللہ کھائیں گے. گرم گرم ملائی فریج کی صحیح نہیں ہوتی, مادی بھی ہوتی ہے, نقصان, پیٹ بھی خراب کرتی ہے. دودھ سے جو گرم گرم ملائی اترتی ہے نا, اس میں تھوڑی سی چینی ٹپکاؤ اور روٹی یا پراٹھے کے ساتھ کھاؤ, اور چائے بھی ہو ساتھ. مزہ نہ آئے پیسے واپس, ایسا مزہ. ہم تو گھر جا کے سب سے پہلے دودھ کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی ملائی نکل رہی ہے. تو اور یہ سحری میں اللہ نے ہمیں کھانے کی اجازت دی, نہ صرف اجازت بلکہ فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کیا کرو. سحری میں اللہ نے کیا رکھی ہے, برکت. اور فرمایا سحری کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں, اللہ کو اچھا لگتا ہے. تو ہم تو بھائی لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہیں کس کے آرڈر پہ, اللہ کے آرڈر. تم تو سالے نہ تمہاری کیا بولوں, تمہیں تو یہی نہیں پتا تو پیدا کس کے لیے ہوا ہے, نہ تم لائف کو انجوائے کرتے ہو,
کرتے بھی ہو تو شرابیں پی پی کے انجوائے, کتے اور خنزیر تم کھا رہے ہو, جس کی ٹکار کسی چائنیز کے سامنے کھڑے ہو کر ٹکار آ جائے نا 6 آدمی بے ہوش ہو جائیں گے. کیا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. میرے والد صاحب نے تو پوری دنیا کا سفر کیا تھا, کہہ رہے میں چائنا کے ہوٹل کے قریب سے گزرا, اتنی سڑی ہوئی بدبو, میں بھی منمار گیا ہوں نا, وہاں وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں, اٹھ پٹا اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے یار. ہمارے کسی ہوٹل کے قریب سے گزر کے تو دیکھو, 5 دفعہ نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا کھانے کا, آدمی گھس جاتا ہے ہوٹل میں. ہم جب شارع فیصل پہ, ہمارے پپو رہا کرتی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہمارے کزن تھے, تو ہم شارع فیصل پہ جاتے, وہاں چبلی کباب کے بڑے ہوٹل تھے. تو ایک ہوٹل سے نکلے, پھر ادھر سے خوشبو آئی کٹا کٹ کی, ادھر گھس گئے, وہاں سے 2 نوالے کھائے, وہاں سے نکلے ہیں تو سوپ والا کھڑا ہوا ہے, تو ادھر گھس گئے. وہاں ہوٹل بڑے لین سے بنے ہوئے ہیں نا شارع فیصل پہ, آپ جاؤ تو آدمی 2 نوالے سب جگہ سے. چائنا میں جاؤ تو ادھر سے بھی بھاگے گا, ادھر ایک کتا لٹکا ہوا ہوگا, ادھر ایک پتہ نہیں کیا لٹکا ہوا ہوگا, تو عجیب گند بلا کھا رہے ہیں. اور پھر ماؤتھ اسپرے ہے بدبو دور کرنے کے لیے. ہماری بریانی ہے, کیسی پاکیزہ چیزیں اللہ نے ہمیں کھانے کو, مسالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, خوشبو. ڈھکن جب دیکھ کا ہٹتا ہے, دیکھ سے جب ڈھکن ہٹتا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے یا نہیں ہے, اور اس کی الگ سے آواز آتی ہے ڈڑنگ کر کے نا, ڈھکن جب ہٹتا ہے نا دیکھ سے. چائنا والوں کے ہاں جب دیکھ سے ڈھکن ہٹتا ہے, بدبو کے بھبوکے آتے ہیں. اب وہ گند کھانے کے عادی ہو گئے ہیں, تو یہ ان کا مسئلہ ہے. تو خیر, تو اس لیے جب بھی کوئی اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرے نا, ملا بن رہے ہو, مذہبی بن رہے ہو, بولو بھائی اس سے اچھی کتاب کوئی ہے تو لے آؤ, میں اس کو فالو کر لوں گا. اور تم جس دین کو فالو کر رہے ہو, اس کا انجام وہ ہے جو یورپ کا انجام ہو چکا ہے. وہ انجام پھر بڑا خطرناک انجام ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.